ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 15۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ چند لمحے تو حواس بھی ساتھ نہیں رہے تھے۔ اس کا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گلے کو ہاتھ سے مسلتا وہ اٹھ بیٹھا۔ بیڈ کی بیک سے سر ٹکائے وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا، کچھ دیر قبل دیکھا گیا وہ خواب پوری جزیات کے ساتھ اس کے ذہن کے پردے پہ نمودار ہوا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد پہلے سے ہار مان لینا بزدلوں کی نشانی ہوتی ہے۔ جب تک آپ کسی کے لیے سنجیدہ نہیں ہوتے تب تک اسے پانے کے لیے آخری حد تک نہیں جاتے۔ سواش کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا۔ حالات کا مقابلہ کرنے اور اسے اپنے حق میں سنوارنے کی بجائے اس نے اپنے قدم ہی واپس موڑ لیے تھے۔ وہ راستے میں ہی رک گیا تھا۔ حالات اور اپنی برداشت و طلب کو آزمائے بغیر وہیں سے واپس پلٹ جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے سامنے صرف اندھیرا تھا، کوئی راہ ہی بجھائی نہیں دیتی تھی۔ لیکن اس خواب کے بعد جیسے کسی نے سوچ کے کئی در اس کے سامنے کھول دیے تھے۔ سب کچھ اس کے سامنے واضح تھا۔ اسے خود پہ افسوس ہونے لگا تھا کہ اتنی جلدی گیو اپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ جتنا اس کے اختیار میں تھا کم از کم اتنی تو کوشش کرنی چاہیے تھی۔ ساری رات وہ آنکھیں موندے اسی نہج پہ سوچتا رہا تھا۔ اب اس کا ذہن منتشر سوچوں سے پاک بالکل کلیئر تھا۔ امائزہ کو حاصل کرنے کی امید جو کب کی دم توڑ چکی تھی، اس خواب کے بعد تو جیسے نئی امنگ سی اس کے اندر بھر گئی تھی۔ قریبی مسجدوں سے بلند ہوتی فجر کی اذانیں فضا میں گونجنے لگی تھیں۔ اسے پتہ تھا اب اس نے کیا کرنا ہے۔ صبح ہوتے ہی اپنے آفس جانے سے پہلے وہ رضوان شاہ کے آفس میں موجود تھے، جن کی روح میں اس وقت تناؤ کی اسی کیفیت رچی بسی تھی۔ میں جانتا ہوں زوار کی یہ خود غرضی ہے، لیکن میں خود مجبور ہوں۔ اپنی بیٹی کے لیے ماہ کنان میری پہلی ترجیح ہی ہے، لیکن اس کی جس قسم کی جاب ہے اس کے اثرات میری بیٹی پہ پڑ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا سب تمہارے سامنے ہے۔ ابھی ان پر جان لیوا اٹیک ہوا ہے، پسٹل تان کر دھمکی دی گئی ہے، کل کو خدا نخواستہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹی ڈر ڈر کر کسی خوف کے زیر اثر زندگی گزارے۔ پاور چیئر پہ بیٹھے رضوان شاہ کا انداز کافی لیا دیا سا تھا۔ میں تمہاری تحفظات سمجھ سکتا ہوں رضوان، لیکن جس کے کندھوں پہ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہو تو کیا وہ اپنی بیوی کے لیے کچھ نہیں کرے گا؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا؟ زوار ملک نے کچھ طنز سے پوچھا۔ بیٹی کی خوشی کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے تھے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو زوار، یہ فیصلہ نہ صرف سمرین بلکہ کنان کے حق میں بھی بہتر ہی ثابت ہوگا۔ اس کے دشمن و مخالف سمرین کے ذریعے اسے کمزور و پسپا کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ان کے لیے آسان ہدف ہوگا۔ اگر تم رشتہ ختم ہی کرنا چاہتے ہو تو کوئی معقول وجہ تو دو مجھے۔ اگر تمہیں سمرین کی فکر ہے تو اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، وہ مجھے اپنی دونوں بیٹیوں کی طرح ہی عزیز ہے، اور میری پوری کوشش ہوگی اسے ایک محفوظ ماحول دینے کی۔ زوار ملک نے ساری تدبیریں کر کے دیکھ لی تھیں رضوان کو قائل کرنے کی، لیکن 2 گھنٹے کی وہ طویل بحث بھی لا حاصل ہی ٹھہری تھی۔ زوار کو لگا تھا کہ وہ رضوان شاہ کو منا لیں گے، اپنی بیٹی کی جنونیت سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے پوری کوشش کی تھی کہ اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچا سکے، لیکن وہ بھی جانے کیا ٹھان کر بیٹھے تھے کہ اپنی بات سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ ایک اسپیشل کیس پہ کام کرنے کے سلسلے میں وہ گزشتہ 3 روز سے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ ابھی پوری طرح سے صحتیاب بھی نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے ریسٹ کا کہہ رکھا تھا، لیکن اس سے کہاں آرام سے بیٹھا جا سکتا ہے۔ کراچی واپس آنے تک وہ خبر اسے بھی مل چکی تھی، جس نے اس کا دماغ گھما کے رکھ دیا تھا۔ گھر جانے کی بجائے اس نے سمرین کو ملنے کے لیے کہا تھا۔ آن ڈیوٹی ہونے اور اس وقت تھانے میں رپورٹ کرنے کی بجائے وہ اس چھوٹے لیکن بے حد خوبصورت سے کافی شاپ میں قدرے کونے کی میز پہ فل یونیفارم میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا اسی پر نظریں فوکس کیے ہوئے تھا، جو نگاہوں کے ساتھ چہرہ بھی جھکائے ہوئے تھی۔ کافی لمحے اسی جان لیوا خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ گہری سانس بھر کر دونوں ہاتھ باہم ملا کر ٹیبل پہ رکھتے ہوئے وہ آگے کو ہو کے بیٹھا۔ مجھے تم سے کوئی سوال جواب نہیں کرنے سمرین، صرف اتنا بتا دو کہ اس فیصلے میں کیا تمہاری بھی رضامندی شامل ہے؟ اس کی بھاری سنجیدہ سی آواز ماحول کے پر اسرار سی خاموشی میں گونجی تو بالکل اس نے اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے روکا۔ اتنی مشکل سے خود پہ خول چڑھا کے جو مضبوطی سے بیگانہ بنے رہنے کی وہ کوشش کر رہی تھی، صرف اس کی صورت دیکھ کر اور آواز سن کر ہی وہ پگھلنے لگی تھی۔ میں اپنے بہت ضروری کام چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، میرا ٹائم مزید ضائع کیے بنا کیا آپ مجھے جواب دینا پسند کریں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ کافی دیر تک اس نے کچھ نہ کہا تو کنان نے میز پہ رکھے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے طنز سے پوچھا۔ نہ چاہتی بھی آنکھ کے کنارے اٹکا آنسو اس کے رخسار پہ پھیل گیا تھا۔
شدت ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں کو سختی سے میچ کر کھولتے ہوئے اس نے بے دردی سے اپنا گال رگڑ ڈالا. پھر ماں کنان کی گرفت سے اپنا نازک سا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس نے الٹے ہاتھ میں دمکتی وہ انگوٹھی کھینچ کر نکالتے ہوئے اس کے سامنے پھینکنے کے سے انداز میں رکھتی تھی. جب یہ رشتہ جوڑا گیا تھا تب بھی فیصلہ میرے والدین کا تھا. میں دل سے راضی نہیں تھی لیکن مجھے احترام میں سر جھکانا پڑا. اور اب جب کہ میں دل سے اس تعلق کو مان چکی تھی, اسے ہی سب کچھ سمجھ چکی تھی, تو اب بھی مرضی میرے پیرنٹس کی ہی ہے. اینی ویز یہ رہی آپ کی رنگ اور باقی کا سامان بھی شام تک آپ کے گھر پہنچ جائے گا. پرنم آواز اور لرزتے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. 1 منٹ. اس سے پہلے کہ وہ واپسی کے لیے مڑ جاتی کنان کی آواز نے اس کے قدم روک لیے. میں اچھے سے جانتا ہوں تم کتنی فرما بردار بیٹی ہو, لیکن میری ہی مرضی سے یہ رشتہ جوڑا گیا تھا اور جب تک میں چاہوں گا یہ قائم رہے گا. میری زندگی کے فیصلے کرنے کا حق میں کسی دوسرے انسان کو قطعی نہیں دیتا. تم میری منگیتر اور ہونے والی بیوی ہو سمرین. میرے گھر والے شادی کی تیاریاں شروع کر چکے ہیں اور ایسے میں تمہارے بابا جانی نے یہ اسٹوپڈ سا ایشو کریٹ کر کے سب کو ٹینشن میں ڈال دیا ہے. تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی اور طے شدہ تاریخ پر ہی ہوگی. اگر کسی نے کوئی مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تو پھر میں دیکھ لوں گا سب کو. اس نے جس درشتگی سے کہا تھا سمرین بے ساختہ اسے دیکھنے پہ مجبور ہو گئی. تم جانتی ہو میری جاب کس قسم کی, اس کے باوجود میں اپنا کام انتہائی ذمہ داری اور ایمانداری سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آج تک میں نے اپنی پوسٹ کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا, لیکن تم مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھوں. رضوان انکل کو لگتا ہے کہ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا. اگر انہوں نے تم سے میری شادی کروانے سے انکار کیا تو پھر میں دیکھوں گا کہ وہ تمہیں مجھ سے کیسے بچاتے ہیں. اس کا انداز سرد اور اتنا جاریت لیے ہوئے تھا کہ اسے کنان سے خوف محسوس ہونے لگا تھا. اتنا تو وہ اسے جانتی ہی تھی کہ وہ اپنی ضد کا کس قدر پکا تھا. ہاتھ کی پشت سے گال رگڑتے ہوئے اس نے بھیگی متورم آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا. آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں, لیکن میں وہی کروں گی جو میرے بابا مجھے کہیں گے. لہجے کی لڑکھڑاہٹ پہ قابو پاتے ہوئے اس نے اٹل لہجے میں کہا, اوکے, اب میں بھی وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا. سرد لہجے میں کہتے ہوئے ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالتے ہوئے وہ وہاں رکا نہیں تھا. کنان ٹھیک ہو بیٹا؟ وہ صوفے پر دراز آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا تھا جب انیزا نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے پوچھا. رضوان شاہ کی فون کال کے بعد گھر میں عجیب بوجھل سی فضا ہو گئی تھی جس کا سب سے زیادہ اثر تو اسی پر پڑا تھا. سمرین کے لیے اس کی جنونی محبت سے وہ اچھے سے واقف تھیں. اس پر کنان کی مسلسل خاموشی اور کوئی رد عمل نہ سامنے آنا ان کو مزید تشویش میں مبتلا کر گیا تھا. ماں کا لمس محسوس کرتی اس نے بازو ہٹا کر انہیں دیکھا, پھر اپنا سر ان کی گود میں رکھ لیا تھا. ٹھیک نہیں ہوں ممی. سرخ پٹی آنکھوں کو سختی سے میچتے ہوئے اس نے گیلی آواز میں کہا. دنیا کے سامنے کتنی ہی مضبوطی کے خول وہ خود پہ چڑھا لیتا, لیکن انیزا کے سامنے وہ بالکل بچپن والا ماہکنان بن جاتا تھا کہ جب بھی کسی وجہ سے اداس یا پریشان ہوتا ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جاتا. وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے کنان. تمہاری جاب کا اثر سمرین پہ پڑ رہا تھا. تمہارے مخالف اپنے کام نکلوانے کے لیے سمرین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور کوئی ماں باپ ایسا نہیں چاہیں گے کہ ان کی بیٹی کی زندگی خطرے میں رہے. وہ آرام اور پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں. اگر مجھ میں اپنی فیملی کی حفاظت کرنے کی قابلیت نہ ہوتی تو کیا آج میں اتنی بڑی پوسٹ پہ ایسے ہی کام کر رہا ہوتا؟ انیسا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ شکوہ کناں سا بولا. ایسا نہیں ہے بیٹا, لیکن تم خود کو رضوان بھائی کی جگہ رکھ کر سوچو تو شاید تم ان کی فیلنگ سمجھ سکو. استغفر اللہ ممی, میں خود کو سمرین کا باپ کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ اس نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے ایسے ڈر کر کہا تھا کہ انیزا اس کے سر پہ چپت لگاتے ہوئے بے ساختہ ہنس پڑی. پاگل ہو تم بھی کنان. پہلے کم تھا, اب زیادہ ہو گیا ہوں. کشن گود میں رکھتے ہوئے بے چارگی سے کہا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی. اور پاگلوں پر تو کسی قسم کا کوئی ایکٹ لاگو نہیں ہوتا نا. اس کی شرارتی مسکان انہیں کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہی تھی. اگر کچھ الٹا سیدھا کیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا. وہ اسے دھمکاتے ہوئے وہاں سے اٹھیں. اوئے بات سنو. اس نے کچن کی طرف جاتی امائزہ کو روکا, پھر ایک جست لگا کر خود بھی اس کے پاس آ گیا. کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا. 2 دن سے تو اس کا موڈ خطرناک حد تک خراب تھا کہ کوئی اسے مخاطب کرنے کی ہمت بھی نہیں کر رہا تھا, اور کہاں اب اتنا دوستانہ انداز. تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ پہلے تو بری طرح اس کی بات پہ چونکی, پھر چہرے پہ بے انتہا سرخی چھا گئی. ہائے تم بلش کر رہی ہو مائزہ. غور سے اسے دیکھتے ہوئے وہ مصنوعی حیرت سے بولا. بدتمیزی نہیں کرو. اسے گھورتے ہوئے وہ کچن میں آ گئی تھی جہاں انیزا اور زرمین موجود تھیں. وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلایا. ارے میں نے سنا ہے گھر میں کسی کی شادی ہو رہی ہے. انجان بنتے ہوئے اس نے کاؤنٹر پر اپنی جگہ سنبھالی.
امائزہ شرم سے سرخ ہوتی اسے نظر انداز کرنے کو فریج کھول کر کھڑی ہو گئی۔ بالکل صحیح سنا ہے، زرمین نے مسکراتے ہوئے اس کی تائید کی جو مسلسل اسے چھیڑے جا رہا تھا۔ تنگ آ کر وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ وہ کورٹ جانے کے لیے مکمل تیار ڈائننگ ٹیبل پہ موجود کپ ہاتھ میں پکڑے چائے کی گھونٹ بھر رہا تھا جب وہ عجلت میں اس کے برابر والی چیئر گھسیٹ کر بیٹھا۔ خیریت، آج اتنی سنجیدگی کیوں چھائی ہوئی ہے چہرے پر؟ سواش نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو یونیفارم کی بجائے جینز پر بلیک شرٹ پہنے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کی طرف کیے کہیں جانے کے لیے بالکل تیار نظر آ رہا تھا۔ کیوں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میری منگنی ٹوٹ چکی ہے؟ سوسر میں سے کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے اس نے ابرو اٹھا کے اسے دیکھا۔ او آئی سی، تو کیا سوگ منایا جا رہا ہے؟ نہیں منانا چاہیے، اس نے الٹا سوال پوچھ لیا۔ بالکل منانا تو چاہیے، لیکن سچ بتاؤں تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو کیا کروں؟ بھابھی کے پیرنٹس کو مناؤ، راضی کرو انہیں۔ اگر نہ مانے تو پہلے پیار سے سمجھاؤ، پھر سنجیدگی سے دھمکاؤ، اور تب بھی نہ مانے تو پھر… اس کی غیر ارادہ سی نگاہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھتی امائزہ پر اٹھی تھی جو لاپرواہ سی بریڈ اٹھا کر اس پہ جیم لگا رہی تھی۔ پھر کیا؟ کناں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ پھر تو سب کچھ جائز ہے، کسی اور کی نہیں، صرف اپنے دل کی سنو۔ نیپکن سے لب تھپتھپاتے ہوئے وہ دوسری کرسی پہ پڑا اپنا بریف کیس اٹھا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وکیل صاحب اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی بگاڑ رہے ہیں۔ کناں نے شوخی سے اسے دیکھا جو بے ساختہ ہنس پڑا۔ الامان، میں کہاں سے بگڑا ہوا لگتا ہوں؟ اس نے مصنوعی گھورتے ہوئے پوچھا۔ تو پھر یہ کوڈ ورڈ میں کیا سکھانے کی کوشش کر رہے تھے مجھے؟ کناں نے کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اسے آنکھیں دکھائیں۔ میری کیا مجال جو میں ایس پی صاحب کو کچھ سکھاؤں؟ ویسے آپس کی بات ہے، جو کہا ہے اس کے بارے میں سوچنا ضرور۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کا شانہ تھپکتا وہ باہر کی جانب قدم بڑھا چکا تھا جب کنان اجلت میں کپ ٹیبل پہ رکھتا اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ سواش رک، پھر پورٹیکو میں ہی اسے جا لیا۔ سن بیرسٹر، میں نے کہا تو ہی پڑھائے گا۔ کنان نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر روک لیا۔ میں قاضی نظر آ رہا ہوں؟ اس نے خاصا برا مانتے ہوئے پوچھا۔ لیکن تیرے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا بھائی، سمجھنے کی کوشش کر۔ بعد میں جب ماموں تجھے گھر سے نکالیں تو چاہتا ہے کہ میں بھی تیرے ساتھ پہ گھر ہو جاؤں؟ سواش نے اسے گھورا۔ جو بھی ہو، لیکن تجھے میری مدد کرنی پڑے گی، ورنہ تیرے کورٹ میں پہنچ کر جج کو اریسٹ کر کے لے جاؤں گا، پھر بیٹھے رہنا اپنے کیس لے کر۔ کنان نے دھمکی بھی ایسی دی تھی کہ وہ بمشکل ہی اپنی ہنسی روک پایا۔ یہ ظلم مت کرنا ایس پی، آج میری بہت ہی ضروری کیس کی ہیئرنگ ہے، تو بس پھر وعدہ کر میرا کام کروا دے گا۔ سیٹی بجا کر انگلی پر کی رنگ گھماتے ہوئے وہ اپنی ہی دھن میں پورٹیکو میں آیا تھا جب ان دونوں کو گاڑی کے پاس کھڑے دے کر جاؤں گا۔ کنان اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیلا کر رکھے کھڑا مسکین سے شکل بنا کر جانے اس سے کیا منوانے کی کوششوں میں تھا، جبکہ سواش بریف کیس نیچے رکھے دونوں بازو سینے پر باندھے مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ میں پوچھ رہا تھا سب ٹھیک ہے نا؟ حماس نے سر کھجاتے ہوئے تسلی کے لیے پوچھ لیا تھا، کیونکہ وہ دونوں خاصے مشکوک نظر آ رہے تھے اس وقت۔ ضروری کوئی پلاننگ کر رہے ہیں جس میں مجھے شامل نہیں کیا جا رہا؟ اس کا دماغ اپنی سوچوں پہ گامزن تھا۔ یس، ایوری تھنگ از آل رائٹ۔ کنان سے زیادہ سواش کے روب میں رہتا تھا، ابھی بھی اس کی طرف سے سنجیدگی سے جواب آنے پر مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں پڑی۔ اوکے دین گڈ بائے۔ جبری مسکراہٹ چہرے پہ سجاتے ہوئے اپنی گاڑی کے پاس چلا گیا۔ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ گاڑی نکالتے ہوئے بھی اس کا ذہن انہی دونوں میں اٹکا تھا۔ وہ کینٹین میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی جب مشر کے ساتھ ساتھ وہ بھی وہاں آیا کیا تھا؟ مشر زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ لایا تھا۔ زرکا کی پیشانی پہ لاتعداد چکنیں ابھری تھیں، آنکھوں میں مزید تیکھا پن اتر آیا۔ ایک منٹ زرکا، حماس تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ جانے کے ارادے سے اسے وہاں سے اٹھتے دیکھ مشر نے جلدی سے کہتے ہوئے حماس کا بازو پکڑ کر اسے سامنے کیا۔ بول بھی۔ مشر نے اسے کنکھیوں سے گھورتے ہوئے ٹہکا مارا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے مسکراتے ہوئے ڈائریکٹ اس سے پوچھا۔ جہاں اس نے چونکر ناگواری سے اسے دیکھا وہیں مشر نے بھی کھا جانے انداز میں گھورا۔ وہ بات اصل میں یہ ہے زرکا بھابھی، زرکا بہن۔ اس کے گھورنے پر حماس نے جلدی سے درستگی کی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ آج کل موسم کتنا پیارا ہو رہا ہے نا، بالکل رومانٹک سا۔ خوبصورت سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے وہ زرکا کا تو پتہ نہیں، لیکن مشر کو ضرور زہری لگ رہا تھا۔ حماس، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے اسے گھورا جیسے ان کے بیچ سچ مچ حماس کی گردن نہیں ہو۔ وہ اصل میں اس دن سچ میں نے ہی آپ کو فون کر کے چڑیل کہا تھا۔ کوئی شیطان کو دیکھتا جو کتنی معصومیت سے اعتراف جرم کر رہا تھا۔
اس بیچارے کو بخش دیں، اس کی واقعی میں کوئی غلطی نہیں ہے. یہ جو بھی آپ کو برا بھلا کہتا ہے وہ صرف ہمارے سامنے ہی کہتا ہے. آپ کے منہ پر بولنے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں ہے. سرکا بہن چہرے پہ انتہائی مسکینیت سجائے وہ اس کو منانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. واٹ ربش، یہ زرکا بہن کیا ہوتا ہے؟ سیدھی طرح نام لو میرا. آنکھوں میں مرچیں بھرے وہ بھڑک کر بولی. دیکھ لے بھائی، خود ہی بہن بولنے سے منع کری ہے، بعد میں مجھے کچھ نہ بولنا کہ میں لائن مار رہا ہوں. بشر کو کہنے کے بعد وہ دوبارہ زرکا کی طرف متوجہ ہوا. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اسے معاف کر دیجیے پلیز، بندہ آپ کو لے کر سچ میں سیریس ہے. کئی بار آپ کو پرپوز کرنے کی کوشش کر چکا ہے لیکن آپ موقع ہی نہیں. بس بہت ہو گیا. اس سے پہلے کہ وہ مزید اندر کی خبریں لیک کرتا، مشر نے جلدی سے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کے اسے روکا. کیا کہہ رہے؟ زرکا کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک انوکھا سا گلابی رنگ بھی تھا. کچھ نہیں، بکواس کرے، تم دھیان مت دو. جبرن مسکراتے ہوئے اس نے حماس کو گھسیٹ کر وہاں سے لے جانا چاہا جو اور بھی گلفشانیوں کے لیے مچل رہا تھا. مشر کی گرفت تھوڑی ڈھیلی پڑی تو وہ پھر جوش سے بول اٹھا. 2 منٹ دے، بس ابھی تیری سیٹنگ کروا دیتا ہوں. کوئی سیٹنگ نہیں کروانی، خاموش ہو جا. اس نے حماس کو گھور کر کہا. ہاں ایسے کیسے خاموش ہو جاؤں؟ بھابھی میری وجہ سے ناراض ہوئی تھی نا، اب تو تم دونوں کا پیچ اپ کروا کر ہی اس کینٹین سے باہر قدم نکالوں گا. کالر کھڑے کرتے ہوئے بالوں میں قدا سے ہاتھ چلاتے ہوئے وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھا. ہاں تو میں پھر کہہ رہا تھا کہ زرکا 1 منٹ ادھر آنا. اس سے پہلے کہ حماس بغیر بریک لگائے پھر شروع ہو جاتا، مشر ہونک بنی زرکا کا بازو پکڑ کے اپنی جگہ سے کھڑا کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا تھا. چلو جی کام ختم. ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہ اپنے ٹیبل پر ہی سامنے بیٹھی زرکا کے دوستوں کی طرف متوجہ ہوا جو سارے ڈرامے کو کافی دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں. ہائی بیوٹیز. ٹیبل پہ کوہنی ٹکاتے ہوئے اس نے شوق سی مسکراہٹ پاس کی. ہائی بیوٹیز کے بچے، تجھے پوری یونی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر جوتے گھس گئے سارے. نہ جانے کہاں سے نکل کر سمیرا اور فہام وہاں دھمکے تھے. پلیز ڈونٹ ڈسٹرب، میٹنگ چل رہی ہے. رکھائی سے ان دونوں کو کہتے ہوئے وہ ان لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوا جو ابھی بھی ہنس رہی تھیں. کس طرح سے آئی ہو لڑکیوں؟ اتنی خوبصورتی آج سے پہلے کبھی نہ دیکھی اپنے پاکستان میں. حماس 1 منٹ یار. اس نے بیزاری سے ہاتھ جلایا. حماس. اس دفعہ کافی چبا کر اس کا نام لیا گیا تھا اور یہ آواز تو کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی ہے. اس نے بے ساختہ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا اور جو چہرہ اسے نظر آیا وہ دھک سے رہ گیا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ پیر پٹختی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی. اوئے پٹھانی بات تو سنو یار. سی یو لیٹر. وہ عجلت میں اس کے پیچھے بھاگا لیکن جاتے جاتے بھی انہیں مسکرا کر کہنا نہیں بھولا. وہ لب بھینچے اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا. جو خبر ابھی اس نے سنائی تھی وہ صفوان کو کئی لمحوں کے لیے گنگ کر گئی. یہ قسمت کیا کھیل کھیل رہی ہے میرے ساتھ؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ریئیکٹ کرے. چہرے پہ دونوں ہاتھ پھیر کر خود کو ریلیکس کرتے ہوئے وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا. سمرین یہ سب کیسے؟ آپ دونوں تو کافی خوش تھے، پھر اچانک سے سب کیسے ہو گیا ختم؟ اس کے چہرے پہ الجھن ہی الجھن تھی. آئی ڈونٹ نو صفوان، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. دونوں ہاتھوں میں سر تھامے وہ الجھی بکھری سی لگ رہی تھی. آپ کو رضوان انکل سے بات کرنی چاہیے تھی. میری ہمت نہیں پڑی. اور کنان وہ کیا کہتا ہے؟ ظاہر ہے اس نے غصہ ہی کرنا ہے، وہ کہاں کسی کے فیصلوں کو اپنے اوپر مسلط کرتا ہے. ابھی بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بابا جو بھی کہیں یا کریں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ وہی کرے گا جو وہ چاہتا ہے. اس نے تھکے ہوئے انداز میں پیشانی مسلتے ہوئے دکھتے سر کو کرسی کی بیک سے ٹکا لیا. انشاءاللہ کوئی بہتر حل جلد ہی نکل آئے گا، آپ ٹینشن مت لیں. صفوان نے ڈرام میں سے پین کلر نکال کر پانی کی گلاس کے ساتھ اسے تھمائی. اگر ایزی فیل نہیں کری تو گھر چلی جائیں، آپ کی شفٹ میں دیکھ لوں گا. تھینک یو سو مچ صفوان، مجھے سچ میں ریسٹ کی ضرورت ہے. وہ ممنونیت سے بولی. اٹس اوکے ڈاکٹر، اتنا تو میں آپ کے لیے کر ہی سکتا ہوں. یار رک بھی جاؤ، کتنا تیز تیز بھاگ رہی ہو، دم ہی نکل دیا میرا. حماس نے پھولی سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر بامشکل اسے روکا جس نے پوری یونی کا ہی راؤنڈ لگوا دیا تھا. ہاتھ نہیں لگانا ہم کو. اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اسے غصے سے گھورا. اوکے نہیں لگا رہا ہاتھ، لیکن یہ تو بتا دو کہ ناراض کیوں ہو مجھ سے؟ اس نے بیچارگی سے پوچھا. ہم کیوں ہونے لگے تم سے ناراض؟ سینے پر بازو باندھتے ہوئے اس نے فہمائش سے پوچھا. چہرہ تو تمہارا یہی کہہ رہا ہے کہ تمہیں میرا ان لڑکیوں سے بات کرنا اچھا نہیں لگا. بات کرنا یا فلرٹ کرنا؟ اس نے تنزیہ کہا. چلو فلرٹ کہہ لو، لیکن تمہیں برا لگا تھا نا؟ سچ بتاؤ، لگا تھا نا؟ شرارتی اور شوخ ہنسی اس کے ہونٹوں پر ہمک رہی تھی. اس کے لیے تو یہی احساس اتنا فرحت بخش تھا کہ خانزادی اس کے لیے جیلس ہو رہی تھی. کوئی برا نہیں لگا ہم کو، ہماری بلا سے تم فلرٹ کرو کہ کچھ بھی، ہمیں فرق نہیں پڑتا.
ناک چڑھا کر اس نے فوراً تردید کر دی، لیکن وہ حماس ہی کیا جو ایک چیز کو پکڑ کر اس کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ لیکن پٹھانی جیلسی تو جب ہی ہوتی ہے جب کسی کے لیے کچھ اسپیشل فیلنگز ہوں۔ تو کیا تمہارے دل میں میرے لیے کچھ ہے؟ ابرو کو ترچھا کیے وہ مسلسل نظروں کے حصار میں اسے رکھے دیکھ رہا تھا، جس کی دودھیا گلابی رنگت میں تذ بذب کی کیفیت جھلک رہی تھی۔ اگر ہے تو بتا دو مڑا، تمہارا قسم کسی کو نہیں بتائے گی ہم۔ دوسری لمحے اتنی بے دردی سے اردو کے الفاظ اس نے ادا کیے تھے کہ بیچاری اپنے حق میں احتجاج کرنا بھی ریکارڈ نہ کروا سکی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، فرال نے اسے گھورتے ہوئے کہا، سچ بتاؤ۔ جب کہہ دیا نا، ایک بار تو نہیں سمجھ آتا تمہاری؟ نئے سرے سے غصہ اود کر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر شاید مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ چلو پھر انہی لڑکیوں کے پاس جا رہا ہوں، انتظار کر رہی ہوں گی میرا۔ حماس، لاپرواہی سے کہتی ہوئے وہ جانے کے لیے مڑا، لیکن اس کی آواز تیز پر ڈر کر دوبارہ پلٹا۔ کیا ہے یار، نہ خود بات کر رہی ہو نہ کسی اور سے کرنے دے رہی ہو، کروں کیا میں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ خودکشی کرو اور جان چھوڑو ہماری، وہ جل کر بولی۔ جان تو تب بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہارے خواب میں آ کر بھوت بن کر ڈراتا رہوں گا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں دماغ خراب کر رہی ہو؟ فرال نے زد ہو کے اسے کہا۔ میں کہاں کچھ کر رہا ہوں، تم خود ہی مجھے اپنے پاس سے نہیں جانے دے رہی۔ ہم نے تم کو نہیں روکا، جہاں جانے جس کے پاس جانے چلے جاؤ، اور ہم کو اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ غصے سے اسے گھورتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہو گیا ہے تجھ کو تو پیار سجنا، بالوں میں ہاتھ پھیر کر خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ گنگناتے ہوئے اس کا بھنگڑا ڈالنے کا دل کر رہا تھا۔ آخر کو آج فرال یوسف زئی کی طرف سے کوئی مثبت اشارہ مل ہی گیا تھا۔ اوورال ہاتھ میں ڈالے، دوسرے میں ہینڈ بیگ پکڑے وہ ہاسپٹل کی عمارت سے نکل کر پارکنگ ایریا کی طرف جا رہی تھی، جب سامنے سے سیاہ شیشوں والی مرسیڈیز سے ٹیک لگائے اسے کھڑا دیکھا، جو اپنی نیلی آنکھوں کو گوگلز کے پیچھے چھپائے سینے پر بازو باندھے سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ سمرین اسے اگنور کر کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنا چاہ رہی تھی، لیکن پھر لب بھینچے کچھ قدم چل کر اس کے سامنے آ رکی۔ کچھ کہنا باقی رہ گیا تھا کیا جو آپ اسے پورا کرنے آئے ہیں؟ اس کے لہجے میں برہمی کا عنصر خاصا واضح تھا۔ نہیں، میں بس تمہیں لینے آیا تھا، آ جاؤ گھر ڈراپ کر دوں۔ چہرے کے برعکس اس کا انداز پرسکون تھا۔ آپ کی اس نوازش کا شکریہ، لیکن میں خود جا سکتی ہوں، لفظوں پہ زور دیتے ہوئے اس نے چبا کر کہا۔ لیکن میں خود جانے نہیں دوں گا، پلیز۔ کہتے ہوئے اس نے ساتھ ہی فرنٹ ڈور کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آس پاس سے گزرتی لوگوں کی نگاہیں انہی پر پڑ رہی تھیں۔ خود پہ جبر کرتے ہوئے ایک برہم نگاہ اس کے وجیہہ چہرے پہ ڈالتی وہ کھلے دروازے سے اندر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف سے گھوم کر آتے ہوئے اس نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پہ ڈال دی تھی۔ سفر کافی خاموشی سے جاری و ساری تھا۔ آخری ملاقات کے بعد وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے اتنے بدگمان تھے کہ بات تک نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ چونکی تو وہ جب تھی جب گھر کی بجائے اس نے اپوزٹ سائڈ کی طرف گاڑی کا رخ موڑا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں ماں کنان؟ وہ اس کی طرف پوری گھوم چکی تھی۔ تمہارے گھر۔ ڈرائیونگ پہ توجہ رکھے وہ سکون سے بولا۔ میرے گھر کو یہ راستہ کہیں سے نہیں جاتا، پلیز گاڑی واپس موڑے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ کنان کا انداز اسے ضرور کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہا تھا۔ بس 2 منٹ۔ رش ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے پوش علاقے کی خوبصورت سے بنگلے کے سامنے کار روکی۔ آس پاس کا علاقہ بھی قدرے سنسان سا پڑا تھا۔ کنان، سمرین کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ آس پاس بجتی خطرے کی گھنٹیاں اسے زور و شور سے سنائی دے رہی تھیں۔ باہر آؤ۔ کچھ دیر پہلے کا اس کا پرسکون چہرہ یک لخت بدل چکا تھا۔ اب وہاں صرف بیگانگی اور سرد پن قائم تھا۔ فرنٹ ڈور کھولے وہ اسے باہر اترنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے۔ قسط نمبر 15 کا اختتام ہوا۔ اب سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔